اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر الانام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعد. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. اس مقدس پروگرام کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ اسی طرح کی توفیقات دین اور دینی معلومات سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیق قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری، تمام حاضرین محفل اور مجلس کی جو بھی دلی تمنائیں ہیں اس مقدس بارگاہ کے طفیل سب کی دعائیں پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں سر فہرست امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سوانح عمریہ اور سیرت امام ہادی علیہ السلام اور اس سیرت سے ملنے والے کچھ دروس اور نکات کے موضوع پر یہ سلسلہ چل رہا ہے. امام کی سوانح حیات میں جس مرحلے میں ہم اور آپ داخل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا میں سب جگہ ولادت کے فوراً بعد ماں باپ کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ نو مولود کا نام کیا رکھیں. ٹھیک، تو امام کے گھر میں بھی یہی مسئلہ تھا. جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی 10ویں امام کی تو آپ کا نام مبارک علی رکھا گیا. اب اس مبارک نام اور آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس کے پیچھے جو مسائل ہیں اس پر اگر ہم توجہ کرنا چاہیں، اس پر غور کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس ذات نے اپنے فرزند کا نام علی رکھا اس ذات کا نام اس کے بابا نے محمد رکھا تھا. 8ویں امام کے فرزند 9ویں امام، 9ویں امام کے فرزند 10ویں امام. اگر ان 3 اماموں کے ناموں کو دیکھیں، علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، محمد نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا، نام رکھا. ٹھیک، تو اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے درمیان ہمارے اور آپ کے پہلے امام سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں امام کی ایک حدیث ہے، کلمات خسار کے درمیان موجود ہے، شاید 399 نمبر کی یہ حکمت ہے. امام نے فرمایا کہ جب کسی گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، ولادت کے فوراً بعد بچے کے 3 حق ماں باپ کے گردن پر آ جاتے ہیں. ان للولد علی الوالد حق، کہ نو مولود کا حق
ماں باپ کی گردن پر 3 حق آ جاتے ہیں. 3 حق امام نے یوں ذکر کیے. ان یحسن اسمہ، بچے کا پہلا حق ماں باپ کی گردن پر یہ ہے کہ بچے کے لیے ایک خوبصورت نام انتخاب کرے. دوسرا وَيُحَسِّنَ عَدَبُهُ، اس کی نیک تربیت کرے. تیسرا وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، قرآن کریم کی تعلیم دے. یہ بچے کے شروعات کے 3 حق ہیں جو ماں باپ کی گردن پر آ جاتے ہیں. حق کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دامن پکڑ سکتا ہے بچہ روز قیامت اگر اس کا حق ادا نہ ہو. اب یہ تینوں چیزوں کا اگر ہم دیکھیں تو کیوں یہ 3 حق ابتدائے ولادت میں مولانا نے ذکر کیے؟ ان تینوں میں بچے کا کوئی اختیار یا تو نہیں ہے یا تو کم ہے. ہمارے جو نام رکھے گئے کیا ہمارا کچھ اختیار تھا؟ جو ماں باپ نے نام رکھا اس نام سے ہم بڑے ہو گئے. گزشتہ دور میں ممکن تھا کہ نام بندہ اپنا بدل لے، لیکن آج کے دور میں اتنے کارڈ بن جاتے ہیں کہ ایک نام بدلنا ہو تو آدمی کی آدھی حیات چلی جائے. جائیں فلاں جگہ ایویڈنس لے کر آئیں، فلاں کریں فلاں کریں. یہ ایک نام میں ایک حرف اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو بندے کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اختیار بچے کا نہیں ہوتا. تربیت میں بھی اور تعلیم قرآن میں بھی دیکھیں، شروعات میں امام نے فرمایا کہ العلم فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپنے کا علم پتھر پر لکھنے جیسا ہے. پتھر ٹوٹ تو سکتا ہے، لکھائی نہیں جا سکتی. امام نے فرمایا بچپن میں بچوں کو تعلیم دے دو قرآن کریم کی. بچپن میں جو بچے کم مدت میں قرآن کریم کی تعلیم یا کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد نہ ان کے پاس وہ وقت رہے گا، نہ وہ فرصت رہے گی، نہ وہ ذہن رہے گا کہ حاصل کر سکے. ٹھیک. اور اخلاق کے اعتبار سے بھی یہی ہے کہ بچے کو اگر تربیت، یہ واقعہ ہم نے اسی منبر سے ایک عرصہ پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو زندگی کا ایک بہترین سبق دینے کی نیت سے اس نے ایک پریکٹیکل فکر کی کہ نہیں، باتوں میں نہیں کر کے بتاؤں گا اپنے بچے کو. تو اس نے ایک بوٹل کے اندر گھر کے آنگن میں جو سنترے اور نارنگی کا درخت تھا، ایک چھوٹا سا نارنگی کا پھل جو ابھی ابتدائی دور میں ہے، بوٹل اندر کر دیا اس کے اور اس کو باندھ دیا. جب وہ نارنگی موٹی ہو گئی تو اس نے توڑ دیا، اس کو توڑ کے بچے کے پاس لے کر آیا. یعنی 3-4 مہینہ اس نے اس کی تیاری کی. لے آ کے بچے کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ بیٹا نارنگی کو باہر کرو، نہ بوٹل ٹوٹے نہ نارنگی کاٹے. بوٹل ٹوٹنا نہیں ہے اور نارنگی کٹنا نہیں ہے. اب بچے نے لے کر کہا کہ جب اندر گئی تو باہر بھی آئے گی. اس نے آگے پیچھے گھمایا، ہلایا، اس کی جتنی کوشش تھی کی، اس نے دیکھا نتیجہ نہیں مل رہا ہے تو آ کر بابا یہ ممکن نہیں ہے. پھر ایک خالی بوٹل اور ایک باہر ایک نارنگی رکھ کر بچے کو دے کر کہا کہ بیٹا اس کو اندر کرو، لیکن شرط وہی ہے بوٹل نہ ٹوٹے، نارنگی نہ کٹے. پھر اس نے کہا کہ وہ گئی ہے تو یہ بھی جائے گی. دبا کے گھما کے کوشش کیا، نہیں ہو. کہا بابا یہ بھی ممکن نہیں. کہا بیٹا مجھے بھی معلوم تھا کہ ممکن نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک بات بتانا چاہ رہا تھا. کہا بابا وہ کیا بات ہے؟ کہا بیٹا ہماری فکر، ہمارے عقیدے اور ہمارے آداب بھی ایسے ہی ہیں. بچپن میں جو اندر چلی جائے وہ باہر نہیں آتی، جو باہر رہ جائے وہ اندر نہیں جاتی. جو چیز بھی ہے بچپن میں، ہر چیز بچپن میں جو ہے بچوں کو تیار کر دینا ہے. تو یہ فرض ہے ہمارا. امام نے فرمایا کہ بچوں کا حق ہے یہ ماں باپ کی گردن پر کہ یہ کام کریں. تو مولا کے گھر میں جب فرزند کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنے 10ویں فرزند کا نام علی رکھا. پھر 2 لقب مشہور ہوئے امام کے، ہادی اور نقی. اماموں کے جو مشہور القاب ہیں وہ دعائے توسل میں جو آتے ہیں، وہ دعائے توسل کے القاب وہ القاب ہیں جو بہت زیادہ معتبر ہیں. انہی کو دعائے توسل میں استعمال کیا گیا ہے. جب بچوں کا اختیار نہیں ہے ناموں کے حوالے سے، اور ہم اگر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہتے ہیں، ابھی جیسے کہ ہم نے کلاس میں بتایا بچوں کی کہ دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے
کہ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو انسان کی فکر میں آئے اور دین کی ہدایت نہ ہو. ٹھیک ہے. ناموں کے اعتبار سے آج کل کا جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، اکثر ماں باپ اپنی پسند دیکھ رہے ہیں. اب وہ نام بڑا ہو کر بچے کو پسند آئے گا نہیں یا نہیں ہوگا. اور نام کے بھی برکتیں ہوتی ہیں، اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ چیز ہم کو خیال رکھنا ہے. ایک بندہ آیا، شاید غیر مسلمان تھا، نبی کے دور میں آ کر مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا تو نبی نے پہلا سوال کیا، نام کیا ہے تمہارا؟ تو کہا میرا نام حزن ہے. حزن یعنی غم، دکھ. امام رسول خدا نے فرمایا کہ تیرا نام ہی دکھ ہے تو تیری زندگی میں خوشی کہاں ہے؟ تیرا نام ہی جب دکھ ہے تو تیری خوشی کہاں سے آئے گی؟ ہم یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ جب ہم کوئی دعا ہوتی ہے، دین کی کوئی بھی دعاؤں کے حوالے سے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ صرف دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دعا بھی عمل کے لیے ہے. جیسے ماہ مبارک رمضان میں دعائیں کرتا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اے پروردگار تمام مردوں کی قبروں میں خوشیاں داخل کر دے. اگر ہم دعا کریں تو خدا جواب میں کہے گا تو پہلے زندوں کے دلوں میں تو خوشیاں ڈال، میں تیرے کہنے پر مردوں کی قبروں میں خوشیاں ڈالوں گا. دلوں کو دکھا کر، زندوں کو دکھا کر مردوں کو خوشیاں مانگا. زندوں کا دل دکھاتا ہے بندہ، پھر دعا کر اللہم ادخل علی اہل القبور. تو یہ ہے کہ پہلے زندوں کو خوشیاں داخل کرنا سیکھیں، پھر اس کے بعد ہماری دعا بھی اللہ سنے گا. ہمارے کہنے پر ہماری دعا مستجاب کر کے مردوں کے قبروں میں اللہ خوشیاں داخل کرے. تو ہدایت ہر زاویے کے لیے موجود ہے دین اسلام میں. چند روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جس میں بتایا گیا ہے. پہلی روایت، امام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کا نام ولادت کے بعد نہیں انتخاب کرتے، بلکہ ہم اپنے بچوں کا نام جب ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس بچے کا وجود ماں کے بطن میں شروع ہو گیا ہے، ہم بچے کا نام انتخاب کر لیتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. پھر امام نے ایک دلیل بھی بیان کی، کہا کہ دیکھو بچے کا زندہ ولادت پانا یا مردہ ولادت پانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی ماں باپ انتظار کریں کہ بچے کی ولادت ہو جائے، آج کل تو پھر وہ نام ڈھونڈنے کے چکر میں 8-10 دن دیر بھی کر دیتے. 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، بچے کا نام نہیں رکھا گیا. امام نے فرمایا کہ اگر اس دور میں بچہ مر جائے خدا کی مصلحت سے، روز قیامت ناموں سے پکارا جائے گا، اس کو کیا پکارا جائے؟ پھر مثال دی، دیکھو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن میں پلنے والے بچے کا نام میں نے ولادت سے پہلے محسن رکھ دیا تھا. نبی نے رکھا تھا نام محسن. تو یہ ایک دستور ہے. دوسرا، جب ہم نام انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو نام کے اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کو ہم اپنا رہبر، اپنا رہنما، اپنا قائد ہم مانتے ہیں، ہمارے امام ہیں. تو ہم اپنی زندگی کو ان کے طرز زندگی پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. کرنا تو مشکل ہے ہمارے لیے. امیر المومنین نے فرمایا کہ تم ہم جیسی زندگی کرو، ہو ہی نہیں سکتا تم سے. ہاں، کچھ حد تک واجبات کو انجام دے کر اور حرام کاموں سے بچ کر ہمارے رنگ میں ڈھل جاؤ، بس کچھ شباہت آ جائے تمہارے اندر. تو اب جب ہم نام انتخاب کر رہے ہیں تو نام کے پیچھے ہمیں یہ بھی فکر ہونا چاہیے کہ یہ نام رکھنے کا اثر کیا ہے اس نام. تو روایت کے مطابق برکتوں والا، فائدے والا بہترین نام امام نے بتایا روایت میں، یا تو نبیوں کے نام رکھو یا اماموں کے نام. اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نام رکھ لو گے تو بچے کا نام تو ہو جائے گا، لیکن اثر جو ہونا ہے، برکت جو ہونی ہے، وہ برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے. 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں. ایک روایت ہے کہ اگر کسی والدین کی یہاں اولاد نہ ہو، یا 2-3
بیٹیاں ہیں، لڑکا نہیں ہے. اگر اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو لڑکا عطا کرے تو امام نے فرمایا کہ تم نیت کر لو کہ خدا اگر بیٹا دے دے تو میں محمد نام رکھوں گا. اس نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تم کو بیٹا عطا کرے. دیکھیں برکت جب ولادت سے پہلے ہی برکتیں شروع ہو رہی ہیں، نام کتنا بڑا کام کرتا ہے، نام کتنا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ روایت آپ نے فضائل میں مولا امیر المومنین کے سنا ہے کہ جب مرحب نے جا کر کہا تھا میں پہلوان ہوں، لڑوں کیا کروں، تو کہا کہ سب سے لڑ لے، لیکن جو حیدر نامی تیرے مقابل میں آ جائے. نام کا کتنا اثر ہوتا ہے. یعنی ماں نے اپنے فرزند کا نام ایسا رکھا تھا جس کو سن کر دشمن کا کلیجہ کانپ جائے. ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے یہ انڈیا میں مثال دی تھی ہمارے ماحول میں، کہا کہ دیکھو بھائی آج کل سارے ڈاکیومنٹ ہمارے سسٹمیٹک ہو گئے ہیں. اہل بیت کے نام اپنے بچوں پر اتنا رکھو، اگر کوئی سرچ کرنے کے لیے کسی کا نام ایک حسین لکھے تو کروڑ سامنے آ جائے. پڑھنے والا حیران ہو جائے کہ یہ حسین ہے کون، اتنے بچوں کا. علی مولانا یہی حدیثوں میں ہے کہ مروان کی حکومت یا اس میں جو ہے کچھ تقسیمات ہو رہے تھے بیت المال کے. امیر المومنین امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سجاد جاؤ، جا کر خیر پوچھو دیکھو حالت کیا ہے وہاں کی. گئے امام سامنے بیٹھے تو لکھنے والا رجسٹر میں اس نے کہا کہ آپ کا نام؟ کہا میرا نام علی. آپ کے بھائی کا نام؟ کہا علی. اس نے دو علی، دونوں بھائی کا نام علی؟ ہاں. کہا اچھا. یہ کہہ کر اس نے کہا کہ کیوں، جس گھر میں ایک بچے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، ایک نام، پھر تکراری نام نہیں رکھا جاتا، تو کیا ہو گیا یہ؟ تو امام سجاد جب گھر واپس لوٹے تو امام حسین نے فرمایا بیٹا آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، کیا بات ہے؟ کہا بابا ایسا مسئلہ ہو گیا. کہا دوبارہ وہ ملے تو اس سے کہہ دو کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے بھی دے گا تو سب کا نام علی رکھوں گا. ہاں ایک دوسرے کے پہچان کے لیے اکبر اور اصغر کا اضافہ کر لیں گے، لیکن علی علی رہے گا. علی میں کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک. تو ایک روایت ہم نے دیکھی، نبی کریم نے فرمایا، یا کس امام سے ہے نہیں معلوم، روایت میں نہیں ہے، کیا تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 محمد نام کیوں نہیں رکھتے؟ ہاں الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر ہیں جنہوں نے عمل کیا ہے، انہوں نے اس کی برکتیں بھی دیکھی ہیں، انہوں نے برکتیں لی ہیں. ایک بہت عظیم شخصیت افریقہ میں جنہوں نے انقلاب قائم کیا ہے، پرچم اہل بیت کو جنہوں نے سربلند کیا ہے، شیخ ابراہیم زکزکی. شیخ ابراہیم زکزکی کو اللہ نے 8 بیٹے عطا کیے. 8 میں سے 7 بیٹوں کا جنازہ باپ کی نگاہوں کے سامنے اٹھا، اور 7 بیٹوں کی نماز جنازہ باپ نے پڑھائی. وہ بھی جوان بیٹے، 40 کے جلوس میں، اور دوسرے جلوس ایک میں 3 ایک میں 4 یا کچھ ایسا. ان کے بچوں کی جو شہداء کی لیسٹ باہر آئی، پڑھنے والے ان کو عجیب لگ رہا تھا نام، محمد، احمد، حمید، حمد، حمید، یعنی سارے نام نبی کے نام سے ملا کر رکھے تھے. شیخ ابراہیم زکزکی آج جو عزتیں ان کو ملی ہیں نبی کریم کے نام کی برکت سے. تو یہ اثرات ہیں، ان اثرات پر ہم توجہ کریں. اماموں نے، ہم امام کے طریقے پر ہیں، آئیں آپ سارے اماموں کے نام دیکھ لیں، صرف یہ ہے علی، حسن، حسین، علی، محمد، علی، محمد، یہی نام رکھے. ہاں القاب اور وہ چیزیں کچھ الگ ہیں، پھر زمانے کے اعتبار سے مصلحت خداوندی میں پہچان کے لیے القاب کچھ الگ ہو گیا، ورنہ نام سب کا. ایک روایت ہے جس روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ جس گھر میں اہل بیت کے نام رکھے جائیں اس گھر میں کبھی فقیری نہیں آتی. امام نے فرمایا کہ ہم اپنے ہر بچے کا نام محمد رکھتے ہیں، اس کے بعد علی اور حسن ہم مصلحت خدا کے مطابق پکارنا شروع کر دیں گے بعد میں، لیکن کسی بھی بچے کا نام ہم محمد کے نام سے ہٹ کر نہیں رکھتے. بہت بڑی بات. یعنی ہم ان چیزوں کو دیکھیں.
اس مسئلے کو دیکھیں. اس کے بعد جو طریقہ ہم نے اپنایا ہے اہل بیت کے چاہنے والے، آج نام عجیب و غریب نام بچوں کے، عجیب و غریب نام، ایسے نام جس کو بولنا سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے بندے کو، اگر وہ بولنا سیکھ سکتا ہے تو، ورنہ عجیب و غریب. ہم ابھی جب مومنین کی خدمت میں تھے اپنے علاقے میں، شادیاں جب ہوتی تھیں تو دلہا دلہن کا نام لکھا جاتا، کبھی 6 مرتبہ پوچھنا پڑتا تھا دلہن کا نام کیسے، بتاؤ کبھی قاف کی غلطی ہو جاتی، کبھی کاف کی نام ایسا ہے. سیدھے سیدھے رکھ دو محمد و علی، جاہل کے ہاتھ میں بھی دے دے تو لکھ دے. اتنا آسان، اتنا مشہور، اور گھر میں برکتیں. ایک اور روایت ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک گھر میں کسی کام سے پہنچے، جیسے ہی پہنچے امام تو گھر کے آنگن میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بچہ کھیل رہا ہے، گھر کا بچہ کھیل رہا ہے. تو امام نے بچے کو بلایا، سلام بیٹا آؤ قریب، نام کیا ہے آپ کا؟ کہا میرا نام محمد. اچھا شاباش بیٹا. پھر اس کا ایک چھوٹا بھائی آیا، کہا کہ بیٹا تمہارے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی. امام نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ امام کی استقبال کے لیے باہر آیا، کہا مولا آپ صحن خانہ میں کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کہا تیرے گھر کبھی شیطان آ ہی نہیں سکتا، جس گھر میں علی و محمد کا نام پکارا جائے وہاں شیطان کی کیا مجال کے اندر آ جائے. یعنی بندے کے ایمان کی حفاظت. ہمارے یہاں ایک شعر پڑھا جاتا ہے جب نام مبارک نبی و علی علیہ السلام کا یہ ہو گیا اور اس کی برکتیں معلوم ہو رہی ہیں ہم کو. یہ قطع ہے کہ 100 بار لے گئی مجھے، 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا. میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا. یہ برکتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں جن برکتوں کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے. بچوں کے ناموں کے حوالے سے یہ تعلیمات ہے ہمارے لیے کہ اپنے بچوں کے نام یہ رکھو تاکہ تمہارے عقیدوں کی نام علی و نام محمد حفاظت کریں. تمہارے عقیدوں کی، تمہارے جانوں کی حفاظت ان ناموں سے ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کے نام دیکھیں ہم اور اپنے ناموں کو دیکھیں تو اہل بیت نے بتایا 10ویں امام کا نام جو رکھا گیا آپ کے والد محترم کی طرف سے علی نام رکھا گیا. آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کریں گے. ہاں سیرت امام میں ہے یہ مسئلہ کہ امام نے فرمایا 10ویں امام کی ہر ایک بات کو توجہ میں رکھا جاتا تھا. جیسے ہم نے گزشتہ ہفتے کہا ہے اہل بیت علیہ السلام کو ہم قرآن ناطق مانتے ہیں، بولنے والے قرآن. جیسے قرآن صامت اور لکھے ہوئے قرآن کا ہر نقطہ ہدایت ہے، ہمارے اہل بیت کی زندگی کی ہر سانس عبادت ہے. بس بندے کو چاہیے غور کرے کہ یہ مسائل کیوں ہیں. امام علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ کے زندگی میں آپ 2 انگوٹھیاں استعمال کیا کرتے تھے. 2 انگوٹھی مطلب ایک ساتھ 2 نہیں بلکہ الگ الگ وقت میں امام بدل بدل کے 2 انگوٹھی آپ استعمال کرتے تھے. اور یہ 2 انگوٹھیوں پر جو نقش تھا یہ نقش بہت مہم ہے. پہلی انگوٹھی کا جو نقش بتایا گیا ہے یہ اگر ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام یا یہ چیزیں آ جائیں تو شرعی اعتبار سے کچھ احکامات وہاں پر آ جاتے ہیں. ان احکامات کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہمارے سکن کو ٹچ ہو رہا ہو تو ہم کو جیسے ہی وضو ٹوٹے فوراً وضو کرنا چاہیے، اس لیے کہ نام اللہ کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. تو یہ مسائل اہل بیت کے نام کا احترام بھی رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پر جانے سے انسان جو ہے اس سے ہم کبھی کہا کرتے ہیں ان سب چیزوں کو کہ جب دعائے جوشن کبیر وغیرہ اللہ توفیق دے انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں اس کے 2 انگوٹھیاں امام کی
پہلی انگوٹھی کا جو نقش تھا، یا ایک انگوٹھی کا، پہلی تو نہیں کہہ سکتے، ایک انگوٹھی کا نقش تھا امام کا، اللہ ربی وہو عصمتی من خلقہ۔ جس دور میں امام زندگی کر رہے ہیں اس دور کو آپ اپنے نظروں میں رکھیں۔ حکومت عباسی بہت شدت سے امام پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ٹھیک، یہ 11ویں امام کو سامرا لانے کا سلسلہ اور 12ویں امام کی ولادت کا، یہ پورا 10ویں امام کی مدینے کی زندگی کو جب سامرا منتقل کیا گیا وہاں سے شروع ہوا۔ تو امام نے اپنی انگوٹھی سے آگے والے کو پیغام پہنچا دیا، تو جو کرنا کر لے، میرا اللہ میرا حافظ ہے۔ اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، وَهُوَ عصمتی من خلقہ، جو بھی برا ارادہ رکھے اس کی حفاظت میرا اللہ میری کرنے والا ہے۔ یعنی پیغام بندہ، یعنی امام کی انگوٹھی بھی بندے کے لیے ہدایت تھی، لکھا ہوا۔ دوسرا جو نقش امام کی انگوٹھی پر تاریخ نے لکھا ہے اور نقل کیا گیا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک روایت ہے لیکن بہت ہی پیاری، یعنی انگوٹھی میں حفظ العہود من اخلاق المعبود، یعنی وعدہ وفائی کرنا خدائی عادتوں میں سے ایک عادت ہے۔ شاید دشمن نے کچھ وعدے دے کر امام کو بلائے تھے، وہ وعدوں سے دشمن نے بے وفائی کی، تو امام نے اپنے انگوٹھی سے ایک سائلنٹ پیغام دیا کہ تو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ حفظ العہود من اخلاق المعبود، وعدوں کا وفا کرنا یہ اللہ کی عاداتوں میں سے، اللہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے جو بندہ اللہ رب العزت سے بحق عظمت امام ہادی علیہ السلام، بحق اسامی عظماء اہل بیت علیہ السلام دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ تجھے اہل بیت علیہ السلام کی تمام تر فضیلتوں، برکتوں، عظمتوں کا واسطہ ہمیں اہل بیت کے صحیح طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار یہ جو توفیقات تیرے در سے اور اہل بیت کی بارگاہ سے متصل اور منسلک رہنے کی ہمیں تو نے عطا کی ہے، یہ توفیق ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک قائم و دائم فرما۔ پروردگار زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار کائنات کو عدل و انصاف سے بھرنے والے تیرے ولی خاص سید الاوصیاء کے فرزند امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے ظہور کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں مالک، ان تمام رکاوٹوں کو برطرف فرما۔ عند الظہور امام کے اعوان اور انصار میں ہم سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایھا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين صلوات